آج بہت گھبراہٹ کے عالم میں وہ گھر میں داخل ہوا۔ پھولا سانس، بکھرے بال، پھٹے کپڑے، وہ ہانپتا کانپتا بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی نظروں سے بچ کر وہ کسی نہ کسی طرح گھر کا کچھ سامان اٹھا کر لے جائے تاکہ وہ اسے بیچ سکے۔ وہ کچھ گھر کا سامان اٹھا کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی گھر میں داخل ہوئی، جو کہ ہمسایوں کے گھر کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر آج ایک بار پھر گھر کا سامان اٹھا کر لے جانے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ اسے بیچ کر اپنے نشے کے لیے پیسے اکٹھے کر سکے۔ اس کی بیوی کی یہ سب کچھ دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ اس سے وہ سامان واپس لینے کے لیے منت سماجت شروع کر دیتی ہے اور کہنے لگی کہ ابھی کل ہی تو تم اتنا سامان لے کر گئے تھے، آخر کب تک تم گھر کا سامان بیچ کر نشے پر پیسے لگاتے رہو گے؟ وہ چیخ کر بولا، تجھے کیا ہے؟ یہ سامان بھی تو میں نے ہی لا کر دیا تھا نا، ہٹ پیچھے ورنہ میں تجھے دھکا دے کر گرا دوں گا۔ بیوی نے کہا، نہیں ہٹوں گی، میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی، تم پہلے ہی سارا سامان بیچ کر کھا چکے ہو، اب کچھ بھی تو نہیں رہا ہمارے گھر میں۔ شوہر بولا، ارے ہٹ جا بدبخت، ورنہ میں آج تیرا برا حال کر دوں گا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا۔ یہ جمال تھا جسے پچھلے 1 سال سے نشے کی لت پڑ چکی تھی۔ وہ بولی کہ اللہ کا خوف کرو، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا ہے۔ آخر تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ تم ایک بیٹی کے باپ بھی ہو؟ تمہاری یہ حرکتیں اس کی زندگی پر کیا اثر ڈالیں گی؟ کہنے لگا، جا دفع ہو جا، اپنی بیٹی کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، جہاں سے تو آئی تھی وہاں جا، اگر اتنی تنگ ہے مجھ سے تو چلی جاؤ، مجھے تو بیٹی چاہیے ہی نہیں تھی، بیٹا چاہیے تھا مجھے، بیٹا تو دے نہ سکی مجھے، اب دفع ہو جا اور جینے دے مجھے۔ بیوی کہنے لگی، ارے کچھ تو اللہ کا خوف کرو، بیٹا اور بیٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو خود اس نے قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس کی بیوی نے اسے اس بارے میں دلیل دینے کی کوشش کی مگر بے سود رہا سب کچھ۔ کہنے لگا، جا عالمہ نہ بن، مجھے دین نہ پڑھا اور ہٹ۔ یہ کہہ کر وہ دھکا دے کر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور سامان لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس 1 سال میں وہ تقریباً گھر کی ہر چیز بیچ کر کھا چکا تھا۔ اس کی 9 سال کی بیٹی جو کہ ڈری سہمی دروازے کے پیچھے سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، باپ کے جانے کے بعد باہر آئی اور اپنی ماں کو اٹھایا۔ وہ اپنی ماں سے معصومیت سے سوال کرنے لگی کہ ماں، یہ نشہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ابو ایسے ہو گئے ہیں؟ اس کی ماں بولی، بیٹا یہ ایک لعنت ہے اور بدقسمتی سے جس کا شکار تمہارے ابو بھی ہو گئے ہیں۔ خیر تم جاؤ، تمہیں ٹیوشن سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے اور بتاتی بھی تو کیا بتاتی۔ ہمنا اپنا بستہ اٹھائے ٹیوشن پڑھنے جانے کے لیے نکل گئی۔ جمال جو کہ نشے کی حالت میں بے صدا روڈ پر پڑا تھا، اس کے کچھ دوست جو کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر افسوس کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگے کہ یار دیکھ کیا حالت کر دی ہے نشے نے اس کی، اچھا بھلا روزگار کرتا تھا، نہ جانے اسے کیا سوجھی جو یہ اس کے چکر میں پڑ گیا، اللہ معاف کرے، ایسا حال کسی دشمن کا بھی نہ ہو کبھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلتے بنے۔ جمال جو کہ ابھی بھی پڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، کچھ دن گزر جانے کے بعد جب اس کے پاس پیسے اور نشہ ختم ہو گئے تو اس کا جسم پھر سے ٹوٹنے لگا، اسے نشے کی طلب ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کہاں سے پیسے لاؤں؟ گھر جاؤں گا تو وہ منحوس یعنی اس کی بیوی اس کو لعن طعن کرے گی۔ خیر اس نے گھر جا کر ہی پھر کچھ سامان لینے کا سوچا تاکہ اسے بیچ کر نشہ لایا جا سکے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے سامنے کچھ اور تو نظر نہ آیا مگر اس کی بیٹی کے اسکول کا بستہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر گھر سے باہر بھاگنے لگا تو اس کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، امی جلدی آئیں، ابو میرے اسکول کا بیگ لے جا رہے ہیں۔ سعدیہ یعنی جمال کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی مگر اتنی دیر میں جمال وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ہمنا رونے لگی اور بولی، امی ابو میرا بیگ کیوں لے گئے ہیں؟ میں اب اسکول کیسے جاؤں گی؟ اس کی امی اسے تسلی دینے لگی، بولی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ بیٹیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ ہمنا نے وضو کیا اور جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ،
ابو کو نیک اور اچھا انسان بنا دے تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے اور میرا اور میری امی کا خیال رکھے۔ یہ دعا کرتے اس کی معصوم سی آنکھوں نے اس کے ننھے گالوں کو آنسوں سے بھگو دیا۔ باہر جمال بیگ لے کر بیچنے کی غرض سے جا رہا تھا کہ اس کو اس کے انہی دوستوں نے دیکھ لیا۔ وہ بولے، ارے کچھ تو شرم کر کہ نشے نے تجھے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب تو اپنی بیٹی کے اسکول کا بستہ بھی بیچنے جا رہا ہے۔ جمال غصے سے بولا، اوئے بکواس بند کرو تم لوگ اپنی، اور اپنے کام سے کام رکھو۔ ان میں سے ایک دوست بولا، ارے اس کے منہ کیوں لگتا ہے، دفع کر اس نشے کو۔ آج یہ نشے کے لیے اپنی بیٹی کا بستہ بیچ رہا ہے، کل کو یہ پتہ نہیں اپنی بیٹی کو ہی نہ بیچ ڈالے۔ یہ سن کر جمال طیش میں آ گیا، کہنے لگا، تیری اتنی ہمت کہ تو نے میری بیٹی پر بات کی، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر جمال ان کو مارنے پیٹنے کے لیے آگے بڑھا، مگر ان تینوں نے اسے دبوچ لیا اور خوب دھلائی کی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ جمال جو کہ مارے ندامت کے آنسوں بہا رہا تھا کہ کہہ تو وہ صحیح رہے تھے، آخر نشہ انسان کو کب کسی قابل چھوڑتا ہے، اس کی غیرت نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ آنسوں بہاتا واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے اسے دیکھا تو اس نے اپنی ماں کو آواز لگائی کہ دیکھو دیکھو امی، ابو آ گئے ہیں، وہ میرا بستہ بھی واپس لے آئے ہیں۔ جمال اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا اور بولا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اچھا باپ نہیں بن سکا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا محافظ تھا اور میں ہی تمہیں اور تمہاری ماں کو بے آسرا کرنے لگا۔ یہ سن کر اس کی بیٹی نے بھاگ کر باپ کو گلے لگا لیا اور بولی، ابو اب آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے نا؟ وہ بولا، ہاں میری بیٹی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سعدیہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمنا بولی کہ دیکھا امی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور ابو کو اچھا انسان بنا دیا۔ جمال کہنے لگا، ہاں میری بیٹی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور آج میں نشہ کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ میں ہرگز نشہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہارا اور تمہاری امی کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ کچھ عرصہ علاج کروانے کے بعد جمال اب بالکل پہلے جیسے ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی بیٹی کو ہر روز اسکول چھوڑنے جاتا۔ جمال بیٹی کو اسکول چھوڑتے ہوئے اسکول کے گیٹ پر کھڑا کہتا ہے کہ اچھا جاؤ بیٹی، دل لگا کر پڑھائی کرو، بڑی ہو کر تم نے بڑا افسر بننا ہے۔ ہمنا مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، کیوں نہیں ابو؟ یہ کہہ کر وہ اسکول میں داخل ہو جاتی ہے۔ جمال اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے ہدایت دی اور دلدل میں گرنے سے بچا لیا۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، معاشرے میں اصلاح پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔